بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ یہ عمل فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے یا یہ مکروہ ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر نماز میں کوئی عمل فرض یا واجب ہو تو اس کے چھوٹ جانے سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ مستحب، مکروہ یا حرام ہے تو اس کے کرنے سے نماز کا کیا ہوگا؟ اور یہ تو میں نے ایک نماز کی مثال دی ہے، حالانکہ ہماری پوری زندگی میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، زندگی کے دوسرے کام ہو، ان میں کچھ کو شریعت نے فرض واجب کیا ہے، کسی کو مستحب اور کسی کو سنت تو کسی کو مکروہ یا حرام کیا ہے۔ چلیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ ان اصطلاحوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہو اور کچھ لوگوں کے کرنے سے ذمہ داری ہٹتی نہ ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ نماز اور روزہ فرض عین ہیں، ہر شخص کو کرنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کے کرنے سے سب کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ فرض کفایہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب سے ذمہ داری ہٹ جائیں گی، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو بستی ساری کے سارے لوگ اس کے ذمہ دار اور گناہگار ہوں گے، جیسے کہ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کو اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو پوری بستی کے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو پوری بستی والے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 2، واجب۔ اب بات کر لیتے ہیں واجب۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر نماز میں کوئی عمل واجب ہے تو اس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جیسے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن آپ پڑھنا بھول گئے تو آپ کو سجدہ سہو کر لیں تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی عمل فرض ہے تو اس کے چھوٹنے سے آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 3، سنت۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ہوتی ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہوگا اور کرنے والا ثواب حاصل کرے گا۔ سنت غیر مؤکدہ جس کی زیادہ تاکید نہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا ثواب حاصل کرے گا لیکن نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جن کی تاکید نہ ہو پھر بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ان عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے اور وہاں اس کا مقام عطا فرما دیتا ہے جہاں ان کو چھوڑنے والے نہیں پہنچ پائے۔ اس کو ایک ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے آفس میں ایک بندہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور دوسرا ڈیوٹی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت آفس کو دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ باس اسی کو پسند کرے گا اور پروموشن بھی اسی کو کرے گا۔ نمبر 4، مستحب۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا ثواب حاصل کرے گا لیکن نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کو مندوب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، حرام۔ حرام وہ عمل ہے جس کو کرنے پر سخت عذاب ہوگا اور چھوڑ دینے پر ثواب۔ اس لیے جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، مکروہ۔ مکروہ کے دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں ناپسندیدہ۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مکروہ تحریمی اور نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس عمل کو کہتے ہیں جو شریعت میں ناپسندیدہ ہو اور حرام کے قریب ہو اور اس کے کرنے پر عذاب ہو۔ مکروہ تنزیہی جو حلال کے قریب ہو، اس کے کرنے پر عذاب نہیں ہوگا لیکن چھوڑنے والا ثواب حاصل کرے گا۔ امید کروں گا آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرے بتانے میں یا آپ کے سننے میں کہیں بھی کیسی بھی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما، آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور آپ کی اسکرین پر 2 علم سے مالا مال ویڈیو لگا دی گئی ہیں جن کو آپ دیکھیے اور علم حاصل کیجیے۔
تک ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔